ہے، ابھی جو شجاع نے جس حوالے سے ناسبیت کے حوالے سے جو بات کی ہے، اس حوالے سے ایک تمہیدی بات میں چند لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ایک گروہ نے جو ان کا مقام اور مرتبہ تھا اس سے گھٹا دیا، یعنی کہ یہود، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے آپ عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ ان کے اپنے مرتبے سے بڑھا دیا، یعنی خدا کا بیٹا کا قرار دے دیا، یعنی کہ نصارہ عیسائی۔ تو حضور نے فرمایا کہ علی تمہاری مثال بھی ایسی ہے کہ ایک گروہ تمہاری شان گھٹا دے گا اور ایک گروہ تمہاری شان اتنی بیان کرے گا کہ اس میں غلو کر جائے گا، یعنی کہ تمہاری شان کو حد سے زیادہ بڑھا دے گا۔ اب عموماً ہمارے ہاں ہم سب حضرات کو پتہ ہے کہ اہل بیت اور بالخصوص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کو بڑھانے کے حوالے سے جو مکتب فکر یا موجود ہے وہ اہل تشیع حضرات ہیں، یہ چیز تو ہم سب کو پتہ ہے۔ لیکن جب ایک پیشن گوئی خود حضور نے فرما دی کہ دو گروہ ہوں گے حضرت علی سے متعلق، ایک شان کو بڑھائے گا ایک شان کو گھٹائے گا، جو شان کو بڑھانے والا گروہ ہے وہ اہل تشیع حضرات ہیں، تو اب یہاں ہمارے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو شان کو گھٹانے والا گروہ ہے وہ کہاں ہے؟ شان کو بڑھانے والے جو گروہ ہے، جو غلو کرنے والا گروہ ہے وہ اہل تشیع حضرات ہیں۔ اس بات کو تو ہم سب تقریباً مانتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن جو گھٹانے والے گروہ ہے وہ کہاں پر ہے؟ تو اس بارے میں ہمیں تھوڑی سی سوچنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چند الفاظ میں اور بلکہ بند الفاظ میں آپ کو یہ کہوں کہ ہمارے درمیان ہی وہ لوگ موجود ہیں، بلکہ ایک جگہ تو میں نے یہاں تک پڑھا میرے جاننے والوں میں، غالباً پچھلے محرم یا اس سے پچھلے محرم کی بات ہے، اس نے یزید لعین کے نام کے آگے لکھا امیر المومنین اور آگے لکھا رضی اللہ عنہ، نعوذ باللہ، یہاں تک کا معاملہ ہے۔ اور جیسے اس نے بھی ایک یہ جو ایک ریلی کے حوالے سے جو حوالہ دیا کہ یہ غالباً پچھلے 2 سال پہلے کی بات ہے، ہاں، تو اس وقت اس ریلی کے اندر ایک گروہ وہ لوگ بھی موجود تھے کہ امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ گروہ ہم میں موجود ہے، اور دیکھیں اہل تشیع حضرات ہمیں پتہ کہ بھائی اہل تشیع ہیں، ان کے عقائد کو ہم اپناتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ لوگ الگ ہیں ہم الگ ہیں، لیکن ایک وہ گروہ جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہم میں شامل ہے اور ہم میں بیٹھا ہے، ہم میں شمار ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا، اور ہم اس کے عقائد و نظریات کو بڑے آہستہ آہستہ انداز کے اندر اس کو اختیار کرتے کرتے آج مقام یہاں تک پہنچا ہے کہ اگر کوئی کالی پگڑی پہنتا ہے نا تو بولتے ہیں تو تم نے شیعوں والا تم نے امامہ پہن لیا ہے، یہاں تک کہ یہ معاملہ ہے۔ حالانکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کالا امامہ پہننا صرف ثابت نہیں، سنت ہے، جس طرح سفید امامہ سنت ہے اس طرح سے کالا امامہ پہننا بھی سنت ہے، بلکہ روایات میں تو کالا جوڑا پہننا بھی سنت ہے، یہ بھی ثابت ہے، اور یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اکابرین اہل سنت والجماعت کے جو جید اکابرین نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے۔ جس طرح سے ہم عموماً یہ ہم بیانوں میں سنتے ہیں کہ سفید لباس پہننا سنت ہے، اس طرح سے کالا لباس پہننا بھی سنت ہے۔ ہاں البتہ محرم الحرام کے مہینے میں خصوصاً شروع کے 10 دنوں میں ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ تشبیہ نہ ہو، کیونکہ حضور کی حدیث من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے علماء اس کا منع کرتے ہیں کہ محرم میں احتیاط کی جائے، لیکن کالا لباس پہننا بھی سنت ہے۔ ناسبیت رافضیت کی ضد ہے اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس کو دوسرے الفاظوں میں یزیدیت بھی کہتے ہیں، یعنی یزید کے جو طرفدار ہوتے ہیں، حمایتی ہوتے ہیں، وہ ناسبی یا یزیدی کہلاتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ بعض اوقات رافضیت سے بھی جو ہے خطرناک فتنہ ہے۔ تو آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ جو حضرات یزید کو پاک اور صاف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے کیا اعتراضات ہیں اور اہل سنت کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے۔ یہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر سنی مسلمانوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ میں سے جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے وہ ہاتھ کھڑا کریں جن کو اس کے بارے میں، ناسبیت کے بارے میں پتہ ہے۔ نہیں کتنا ہے، یعنی کتنی اس پہ ضرورت ہے کہ اس پہ کام کیا جائے۔